मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। تو خوب سمجھ لیں، جس کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ وہ اسٹریس اور ڈپریشن کی طرف جاتا ہے۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ جسم پہ جب ویٹ اٹھاتے ہو، جسم میں اپنی خواہش کے خلاف حرکت کرتے ہو تو جسم بیمار ہونے کے بجائے صحت مند ہوتا ہے، اور آپ جسم کی اپنی خواہشات پر عمل کرنا شروع کر دو، جسم چاہتا ہے بیٹھا رہوں نہ اٹھوں، آپ بیٹھے رہو نہ اٹھو، جسم چاہتا ہے دوڑوں نہیں صرف چلوں، آپ نہ دوڑو چلو، پھر جسم چاہتا ہے چلو بھی نہیں بیٹھے ہی رہو سوتے ہی رہو، تو اس سے جسم کو کیا طاقت اور انرجی جمع ہو کے خوشحال زندگی ملے گی یا جسم کا بیڑا غرق ہو جائے گا؟ تو ایسے ہی یاد رکھو، انسان کی روح اس وقت خوش ہوتی ہے جب روح پہ بوجھ ڈالا جائے، روح باڈی بلڈنگ کرے، روح جاگنگ کرے، روح ویٹ اٹھائے، اور یہ ٹینشنوں کے ویٹ ہے جو روح اٹھاتی ہے۔ اگر یہ روح کی آپ ہر خواہش پوری کرنا شروع کر دیں گے تو جیسے باڈی کی ہر خواہش پوری کرنے سے باڈی کا بیڑا غرق، تو اسی طرح روح کی ہر خواہش پوری کرنے سے روح کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میرا خیال ہے بات۔ تو اپنی خواہشات کے خلاف چلنا سیکھیں۔ ہاں، ہر خواہش کی مخالفت نہیں، جیسے آپ نے باڈی، جب جو لوگ جم جاتے ہیں ویٹ اٹھانے کا دل کرتا ہے کیا؟ نہیں کرتا نا، بس جسم پہ بوجھ ڈال کے اٹھا رہتے، تبھی اوں کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں۔ اگر مزہ آ رہا ہوتا تو ویٹ اٹھاتے واہ 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 ہنسی آ رہی ہوتی، ایسا تھوڑی ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں، ہاں ویٹ حد سے زیادہ اٹھائے گا تو باڈی خراب ہو جائے گی، اسی طرح روح پہ جب بوجھ حد سے زیادہ پڑ جاتا ہے تو پھر روح خراب ہونا شروع ہوتی ہے۔ لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہماری روح پہ حد سے زیادہ بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ کہہ دیتا 24 گھنٹے کے روزے رکھو پورے رمضان، اور سحری میں صرف 10 منٹ کھانے کی اجازت ہے، 23 گھنٹے 50 منٹ بھوکے رہنا ہے، 10 منٹ کیا کرنا ہے؟ کھانا کھانا ہے، تو شاید یہ ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ ہم پہ ڈال دیا جاتا، مرتے پھر بھی نہیں۔ اتنی جلدی مرتا نہیں ہے آدمی بھوک سے، یاد رکھو۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ ہم پہ ہوتا نہیں ہم سے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ کہتے ہیں اعتدال سے بوجھ ڈالا ہے۔ اللہ کہہ دیتا 50 نمازیں پڑھو تو پڑھنی پڑتی کہ نہیں پڑھنی پڑتی؟ کتنی ٹینشن والا کام ہو جاتا بھائی، کتنی ٹینشن والا کام۔ اللہ میاں نے 5 رکھی، اور وہ بھی دن کے 2 کناروں پر رکھ دی 2 نمازیں، اور صرف عصر اور مغرب ایسی ہیں جو جلدی جلدی آتی ہیں، ورنہ بڑا فاصلہ ہے ان 2 نمازوں کے درمیان۔ اللہ میاں نے حکم دیا نظر کی حفاظت کرو، لیکن ساتھ میں نکاح کی ترغیب بھی دے دی، تو آسان کر دیا نا۔ اگر یہ ہوتا کہ عیسائیوں میں پادریوں کی طرح پادریوں کو حکم تھا کہ شادی نہ کرو، جیسے کہ انہوں نے خود بنایا ہوا تھا، ان کے مذہب کا نہیں تھا، لیکن دوسری طرف زنا پر بھی پابندی، تو ڈپریشن میں جاتے کہ نہیں جاتے؟ اللہ میاں نے کہا بھائی نظر کی حفاظت کرو، اور یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے۔ اگر اللہ حکم دیتے نظر کی حفاظت نہ کرو لیکن صرف زنا سے بچو، تو زنا سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا، کیونکہ جو برائیوں میں پڑتے ہیں نظر کی حفاظت نہیں کرتے ان کے لیے زنا آسان ہو جاتا ہے، اور جو نظر کی حفاظت کرتے ہیں ان کے لیے زنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے حکم دیا کہ بھئی ایسا کام ہی مت کرو کہ اس کی طرف تمہاری برائی کی طرف توجہ جائے تمہاری۔ اللہ میاں نے حکم دے دیا ماں باپ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ رکھ دی، ایک حد رکھ دی۔ یعنی کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو ایسا بوجھ ہم پہ ڈالا جا رہا ہو جو ہمارے بس میں ہو ہی نہیں۔ سود کو حرام قرار دے دیا، لیکن مزاربت اور شرکت کو جائز قرار دے دیا۔ آپ کسی کو لون دے کے متعین نفع لیتے ہو کہ 1 لاکھ پہ 2000 روپے 5000 حرام ہے،
لیکن ایسا نہیں کہ پابندی لگا دی. اللہ نے کہا یہی 1,00,000 روپے دو, جو پروفٹ ہوگا اس میں شرکت کر لو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو پروفٹ ہوگا اس میں کیا کر لو بھائی, تجھے جتنا پروفٹ ہوگا اس میں اتنے فیصد میرا. اب وہ گھنا بن کے پروفٹ بتانا پڑے گا اس کو. اور جو سرمایہ دار لوگ ہیں نا, وہ پروفٹ بتانا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں ہم آپ کے 1 کروڑ سے جتنا بھی اٹھائیں آپ کو اتنا ملے گا بس. اسلام کہتا ہے نہیں بھائی, پیسہ اس کا لگ رہا ہے تو اس کو بتاؤ تو صحیح کتنا کما رہا ہے تو. ابے 1% بھی دو گے نا آپ. دیکھو آپ نے زید کو 1 کروڑ روپے دیے, زید کو کہا تو 1 کروڑ سے جتنا بھی کمائے گا نا بے شک مجھے 1% دے دے, لیکن پرسنٹیج ہونی چاہیے 1%. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ 1 کروڑ پہ آپ کو 1,00,000 دے گا نا, آپ کو فوراً پتا چل جائے گا وہ کمبخت 99 لاکھ کما رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سود خور یہ وہ اپنا پروفٹ بتانا نہیں چاہتا. 1% بھی دے گا نا آپ کو یہ تو پتا چل جائے گا نا, جب 1% 1,00,000 ہے تو اس کا مطلب باقی 99 کتنا ہے؟ وہ 99 لاکھ ہے. اس کا مطلب یہ گنا میرے 1 کروڑ سے 99 لاکھ کما رہا ہے اور مجھے کتنا دے رہا ہے؟ 1,00,000. لیکن اگر سودی نظام ہوگا, آپ نے زید کو 1 کروڑ روپے دیے, آپ نے کہا مجھے ہر مہینے 1,00,000 دے دینا, تو کتنا کما رہا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے. وہ 1,00,000 روپے لا کے دے گا, آپ گلے ملیں گے, شکریہ ادا کریں گے, کتنا نیک آدمی مجھے 1,00,000 روپے دے رہا ہے. اور وہ بھی روتے ہوئے دے گا, یار کاروبار کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا, لیکن میں تجھ سے وعدہ کیا 1,00,000 لے لے. آپ کا دل چاہے گا اس غریب کو 2 کروڑ اور دے دوں میں. الو بناتا رہے گا, آپ کو بے وقوف بناتا رہے گا. لیکن اگر پرسنٹیج کے حساب سے ہوگا تو آپ نے جب زید کو 1 کروڑ دیے, آپ لوگ کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا, تو بزنس کہاں سے کرو گے جو تمہاری سمجھ میں اتنی باتیں نہیں آ رہی. مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہروں سے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اوپر سے گزر رہا ہے آپ کے. زید کو آپ نے 1 کروڑ روپے دیے, آپ نے کہا مجھے جتنا پروفٹ ہوگا اس میں 1% چاہیے. وہ 1,00,000 روپے لے کر آیا, تو آپ سمجھ جاؤ گے یہ کمبخت کتنے کما رہا ہے؟ 99 لاکھ. اب اس کو رونے کی اجازت, وہ رونے کا بہانہ نہیں کرے گا, اور آپ کو اس سے مانگو گے بھی کہ جو جتنا پروفٹ ہوا ہے مجھے دکھاؤ, تاکہ پتا چلے کہ یہ واقعی 1% بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے. تو اللہ میاں نے سود پہ پابندی لگائی, مگر تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا. اگر اللہ سود پہ بھی پابندی لگا دیتا, مزاربت پہ بھی, شرکت پہ بھی, تو پھر ہم حرج میں پڑ جاتے, ہم تنگی میں پڑ جاتے, ہمارے لیے کاروبار کے راستے بند ہو جاتے. لیکن اللہ نے ہمارے لیے دین میں تنگی نہیں رکھی بلکہ آسانی رکھی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح اللہ میاں نے لیکن بوجھ ڈالا ہے ہمارے اوپر. یہ نہیں کہا کہ بالکل فری سٹائل کی زندگی گزارو گے, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگی. یہ کامیابی نہیں ہے, ٹینشنیں اٹھانی پڑیں گی. بہت ساری ٹینشنیں لگا دی اللہ میاں, اور اس ٹینشن سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری روح وزن اٹھاتی ہے, جس سے روح ٹینشن سے بچتی ہے, روح صحت مند ہوتی ہے, اور روح ڈپریشن اور اسٹریس کی طرف جانے سے بچ جاتی ہے. تبھی آپ کو مسلمانوں میں خودکشی کا ریشو دوسری قوموں کی نسبت کم نظر آئے گا. مسلمانوں میں ڈپریشن کے مریض دوسری قوموں کی نسبت کم نظر آئیں گے, حالانکہ ڈپریشن والے کام مسلمانوں میں بہت زیادہ ہیں. مسلمان غیر مسلم ایک ڈپریشن پالنے کے لیے تیار نہیں, مسلمان 4 ڈپریشن کی بات کرتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ہم مسقط میں تھے تو ہمارے بہت سے علماء اپنی اپنی فیملیوں کے ساتھ آئے تھے, بیگمات کے ساتھ آئے تھے. تو ایک مولانا صاحب نئے نئے پہنچے, تو وہ میزبان نے ان سے پوچھا مجبوری ساتھ میں ہے یا بغیر مجبوری کے آئے ہیں؟ میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر پتہ چلا بیگم کو پیار سے کیا کہتے ہیں, یہ مجبوری. تو بڑا زبردست لفظ تھا ان کا بھائی, کیونکہ جب مجبوری ساتھ میں ہوتی ہے تو پھر گھر سے زیادہ دیر باہر نہیں رہ سکتے, آپ بتانا پڑتا ہے. جو بغیر مجبوری کے آیا وہ تو جہاں مرضی جائے. جب مجبوری کے ساتھ آئے ہیں تو بیگم پوچھے گی, مجبوری پوچھے گی بھائی اتنی دیر سے کیوں آ رہے ہو, آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ مفتی صاحب کے ساتھ. اچھا, جو لوگ اپنی مجبوریوں کے ساتھ آئے تھے نا, ان سب کی مجبوریوں کو یہ بڑی فکر تھی کہ ہمارا میاں, ہمارے جو میاں ہیں مفتی طارق مسعود کے ساتھ تو نہیں بیٹھے ہوئے گئے. سب کو یہ ایسا لو یہ 2-4 مجبوریاں اور پال لیں ہمارا شوہر, ان کو یہ سب کو ڈر تھا. تو مسلمان کے پاس ٹینشن کے مواقع بہت ہیں, پھر بھی ٹینشن نہیں لیتا. یہ غربت اور مہنگائی آپ تھوڑی دیر کے لیے انگریزوں کو دے دو تو خودکشی کے لیے میرے بھائی
رجسٹریشن فارم کیا ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. ہمارے والے حکمران ایک ہفتے کے لیے ان کو ادھار دے دو, آپ سچی مچی کے تو نہیں لیں گے, صرف ادھار دے دو آپ ان کو کہ ایک ہفتے بعد واپس لے لیں گے. ایک ہفتے میں ایسا بیڑا غرق ہو جائے گا, کوئی کھمبا ان کا بجلی کا باقی نہیں بچا ہوگا. ان کے یہاں تو کھمبے ہوتے نہیں, انڈر گراؤنڈ ہی ہوتا ہے سب کچھ. یہ ہم ہیں, ٹھیک ہے نا. ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا, میں تو کبھی سوچتا ہوں تو تھوڑی ڈپریشن شروع ہو جاتی ہے, پھر میں سوچتا ہی نہیں کہ اب مریں گے تو ویسے ہی سب کیا ہو جائے گا, ختم. ہمارے تو اصل آخرت ہے نا. جو دیکھو دال پانی اللہ نے جو موٹی موٹی ضرورتیں وہ تو اللہ ویسے ہی پورے. اور پاکستان کا تو حال ایسا ہے کہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ بینک کرپٹ ہونے جا رہا ہے. پاکستان کا ایسا اللہ کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے, بچپن سے مہنگائی بڑھ رہی ہے. مجھے یاد ہے وہ دور میں بہت چھوٹا تھا, روٹی 4 آنے کی ملتی تھی, 1 روپے کی 4 روٹیاں. جب 8 آنے کی ہوئی تو سب چیخ اٹھے کہ روٹی ڈبل ہو گئی بھائی. 1 روپے کی 4 روٹیوں کے بجائے اب 1 روپے کی کتنی ملیں گی, 2 روٹیاں. لوگ چیخ اٹھے تھے مہنگائی بڑھ رہی ہے. پھوڑنا اسی حساب سے لگا ہوا تھا, اسی. پھر روٹی 1 روپے کی ہوئی, پھر 5 روپے کی ہوئی, پھر 10 روپے کی ہوئی, اب پتہ نہیں کتنے کی چل رہی, 35. استغفر اللہ. میرے یہاں مہمان آتے ہیں نا تو چائے منگواتا ہوں میں ہوٹل سے. اب ہمارے دماغ میں وہ چند سال پہلے کی چائے تھی, پتہ نہیں 10 روپے کا کپ تھا, 15 روپے کا کپ تھا. میری کھوپڑی میں وہی گھوم رہی ہے, مجھے کیا پتا اتنی اسپیڈ سے حساب خراب ہو گیا. مہمان آ رہے ہیں, آوے لے آ یار 4 چائے لے آ, 5 چائے لے آ. اچھا وہ گارڈ جو ہے نا, وہ جو خادم بل بنا کے دیتا ہے, مجھے لگتا تھا یار یہ کچھ زیادہ ہی, پتہ نہیں خود تو نہیں اس نے اپنے کئی مہمانوں کے الگ سے کھانچے کھولے ہوئے اس نے. ایک دن میں نے کہا یار اتنا تو مہمان میرے نہیں آئے جتنے تم بل بنا رہے ہو. اس نے کہا استاد جی 60 روپے کا کپ ہے چائے کا, 60 روپے. ابے میں نے کہا اتنے کا تو کپ نہیں آتا جس میں چائے ڈالی جا رہی ہے. تو مجھے تو خیال ہوا میں نوٹس لگا دوں کہ مہمان لوگ اپنی چائے اپنے ساتھ لے کے آئیں گے. بھائی یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے یار, ملنے بھی ہم سے آؤ, چائے بھی کون پلائے, کام بھی تمہارا ہو, چائے ہم پلائیں. خیر اتنا بھی ایسا نہیں ہے, انشاءاللہ پلا دیں گے. لیکن یہ کہ یہ ہے تو فکر کی بات نا. لیکن نہ چائے والوں کی چائے رک رہی ہے, نہ نلی نہاری کی سیل میں کمی آ رہی ہے, نہ برگر بکنے میں کمی, نہ KFC والوں کے ہاں رش میں کمی. میں تو لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں, لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں نا میرے سامنے, دوست احباب بھی, یار مفتی صاحب مہنگائی نے کمر, ایسے کھجا رہے ہوتے ہیں, مہنگائی نے کمر توڑ دی یار, اتنا مہنگا ہو گیا کھانا, اب تو روٹی خریدنے کی طاقت ختم ہو گئی. پھر تھوڑی دیر چلے یار نہاری کھانے چلتے ہیں ذرا, چلے مجھ سے نلی نہاری کا پروگرام ہو جائے. یہ ہر ایک کا حال ہے. ایسا لگتا ہے کہ اتنی کرپشن اور اتنی مہنگائی کے باوجود برکت کہاں ہے, وہ بھی اللہ نے ہمیں ہی دی ہے. لوگوں کے چہرے کھلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, پیٹ بھرے ہوئے ہیں. ہوٹل کے باہر جاؤ ایسا لگتا ہے فری میں بانٹ رہا ہے, پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. مہنگے سے مہنگے ہوٹل جاؤ وہاں بھی یہی حال ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ جو غریب ہیں وہ ختم ہو گئے, نہ, جو بیچارے سفید پوش غریب ہیں ان کے گھروں کے حالات بہت خطرناک ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے ان حالات میں بھی بہت سو کو اللہ بہت اچھا کھلا رہا ہے. تو بھائی مسافر خانہ ہے نا یار, اور کیا کرنا ہے, کھا پی لو, سونے کی جگہ مل گئی, مہنگائی گئی تیل لینے, ٹھیک ہے نا. ہماری زندگی کا جتنا کوٹا ہے ہمارے مرنے سے پہلے انشاءاللہ ہم پورا کر کے جائیں گے. اگلی نسل کا بیڑا غرق ہوگا, وہ اگلی نسل جانے, وہ ہمیں کیوں بھائی, اللہ اس کو بھی کھلا دے گا. پھر اگلی نسل کا کام ہے کہ وہ ووٹ اچھے لوگوں کو دے. ہم تو اس نسل کو بھگت رہے ہیں. ہم نے اتنے بڑے بڑے جرم کیے, ایسے ایسے حکمرانوں کو اپنے اوپر مسلط کیا, پھر بھی اللہ ہمیں کھلا رہا ہے. شاید اگلی نسل یہ جرم نہ کرے تو ان کو تو اور اچھا کھلائے گا اللہ تعالیٰ. یعنی ایسا لگ رہا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی اتنی سزا نہیں دے رہا جتنی بنتی ہے, ورنہ جو ہم لوگ کی حرکتیں ہیں نا اس کے حساب سے سزا بہت زیادہ بنتی ہے ہماری. کہ اسلام کی برکت ہے, اللہ کا نام لیتے ہیں اس کی برکت ہے, کہ پھر بھی اتنی ٹینشنوں میں بھی ٹینشن میں نہیں جا رہے, اتنی مجبوریاں اس کے بعد بھی ٹینشن میں نہیں جا رہے. اور یہاں سوسائٹی پہ, ریاست پہ بوجھ نہیں ہوتا, عوام کا بوجھ ہوتا ہے گھر کے سربراہ پہ. یورپ امریکہ میں آپ کی بیگم کو کھلانا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے,
آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کے بچوں کو کھلانا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے آپ کو کھلانا. یہاں ساری ذمہ داریاں اسلام نے مرد کے کندھوں پہ ڈالی ہیں. بیگم کو کھلانا, ماں باپ کو کھلانا, اولاد کو کھلانا. اس کے باوجود بھی یہ بیچارہ ڈپریشن میں نہیں جاتا. جانا چاہیے تھا, جا نہیں رہا. یہ تو یہ کس کی برکت ہے بھائی؟ یہ دین کی برکت ہے, اللہ پہ اعتماد توکل ہے. تو اپنے اوپر بوجھ ڈالو گے تو اللہ خوشیاں دے گا. وہ بوجھ کیا ہے؟ نماز کا بوجھ ڈالو, رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا بوجھ ڈالو, ذمہ داری اٹھاؤ گھر کی, بھائی میری ذمہ ان کو کھلانا. غریبوں کا بوجھ ڈالو اپنے اوپر. غربا اور مساکین کا پیٹ بھرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ میری. ہر آدمی کیا سوچے, کس کی ذمہ داری ہے؟ میری ذمہ داری ہے. روح پہ جتنا بوجھ ڈالیں گے, روزہ رکھنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ میری, مجھے رکھنا پڑے گا. ہم بچپن میں دیکھتے تھے, تصور نہیں تھا روزہ چھوڑنے کا. اب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی خاطر چند گھنٹے بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہو رہی. تم یہ دیکھو حکم کس کا ہے. کتنے بڑے بادشاہ نے جو تمہیں پورے سال کھلاتا ہے. ہمارے لبرل لوگ نا اپنے آپ کو کافر پہ قیاس کرتے ہیں. یار انہوں نے مذہب سے بغاوت کر کے اتنی ترقی کر لی, تو ہمیں رمضان کے روزوں کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی انہوں نے مذہب سے بغاوت کے ساتھ خدا سے بھی بغاوت کی ہے. یہ ذہن میں رکھو, خدا اپنے باغیوں کو معاف نہیں کرتا. یہ تو دارالامتحان ہے. لا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد. قرآن کہتا ہے جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کی زمین میں عیش و عشرت دیکھ کر تم کبھی بھی متاثر مت ہو, یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع قلیل, یہ دنیا کے چند دنوں کے چند ٹکے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. ثم مأواہم جہنم, اس کے بعد ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے.